جو گرم ہے جس کے اوپر بالکل معمولی صاحب نے تجزیہ دیا ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہارون صاحب. 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, دونوں دفعہ یہ خبر باہر آتی ہے کہ بیرونی سازش ہے. پھر مداخلت اب وہ یہ کہتے ہیں سازش کا کوئی ایک لفظ شامل نہیں, کوئی بات نہیں ہوئی. یہ تو انٹرپریٹیشن ہے نا, اور ان اداروں کو کے بدنام نہ خیال کریں. میں صرف مداخلت ہوئی ہے. چلیے مداخلت ہوئی, سازش نہیں ہوئی. کیوں مداخلت ہوئی ہے؟ کیوں ڈونلڈ لو نے کہا, یہ تصویر بھی ڈونلڈ کے نام کہا گیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ, ڈونلڈ لو, ڈونلڈ بلوم, ایک ڈونلڈ ڈک ہمارا فیورٹ. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب انہوں نے یہ بھی واضح کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے. نہیں وہ الگ بحث ہے, وہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھیے نا جی, اداروں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, گالی نہیں دینی چاہیے. یہ تو مطلب گالی تو کسی صورت میں روا نہیں ہے نا. میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ وہ جو حرکت کی انہوں نے عطا اللہ تارڑ صاحب نے, جی, جس پہ غالباً انہوں نے معذرت کی ہے جی آج انہوں نے اور کہ یہ ان کا اور شہباز گل جیسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں, ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. اس پہ مجھے 40 ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پڑے کہ عطا اللہ تارڑ نے تو غلط کیا ہے, انہوں نے غلط کیا اور بڑا غلط کیا اور ناقابل مان. لیکن شہباز گل جب حکومت کے پی ٹی آئی کے مخالف اخبار میں سے ان کی بے عزتی کرتے ہیں تو وہ بہت ضروری نیکی کا کام ہے. کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن بے عزتی کرنا جو ہے وہ جائز ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ مومن جو ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں کو اوائڈ کرتے ہیں. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہوگا. لیکن اب کیا آپ ایک دیکھیے, کراچی میں ہیجان تھا نا, قتل و غارت ہو رہی تھی نا, وہ ہیجان اب پورے پاکستان میں, خدا کا شکر ہے کہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچی. الحمدللہ. یہی جرمنی میں ہوا تھا, یہی اٹلی میں ہوا تھا مسولینی کے, جب قوم ہیجان. یورپ میں 2 عالمی جنگیں کس لیے لڑی گئیں؟ جو اگر تنازعات تھے, بعد میں یورپ نے وہ سارے تنازعات طے کر لیے. اب ایک ملک کا ویزا لیں, اب مجھے ڈنمارک جانا ہے, شاید میں جاؤں اگست میں, تو میں ڈنمارک کا ویزا لے لوں گا تو میں ناروے, سویڈن, ہالینڈ, جہاں چاہے جا سکتا ہوں, اسپین جا سکتا ہوں. اچھا, یہ 2 عالمگیر جنگوں کے بعد انہوں نے ڈسکور کیا. ہم بھی یہ امریکیوں نے سول وار میں 15 لاکھ جانے دے کے ڈسکور کیا تھا. ہم بھی ایک دن ڈسکور کر لیں گے کہ امن کے بغیر کوئی نہ ترقی ہوتی. ترقی تو بعد کی چیز ہے, امن تو ہو. ہاں, اگر امن ہے تو سب راستے کھل جاتے ہیں. بالکل ایسا جو بڑے فاتحین ہیں ان کے بارے میں کیا ہے, مطلب تیمور کے بارے میں ہیرلڈ لیم نے کتاب لکھی تو کیا خراج تحسین پیش کیا. تیمور نے تو لوگوں کو قتل و غارت کی تھی بے پناہ, کہ جنگ سرحدوں سے باہر نکال دی, ٹریڈ بڑھ گئی. جنگ تو ابل ہونی نہیں چاہیے, جدید جنگیں بڑی ہولناک ہیں. اور اگر فرض کرو لڑنا ہے تو دشمن سے لڑو نا, ایک دوسرے کے گلے کیوں پکڑ رکھیں. اختلاف کو اختلاف تک محدود رکھا جائے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال اسی پوائنٹ آف ویو کے اوپر, پھر میں جاؤں گی ایف اے ٹی ایف کے اجلاس پہ. ہارون صاحب, کل جو 2 اجلاس ہونے جا رہے ہیں اسمبلی کے, ان کی حیثیت کیا ہے اور کیا ہوگا کیا؟ میں کوئی ماہر قانون تھوڑی ہوں. دیکھیں ابھی تو خبر آئی ہے, ہم تو ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں نا, میں اس پہ رائے نہیں. لیکن یہ تمام مسخرہ پن ہے نا, 2 اجلاس اسمبلی کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر حمزہ شہباز صاحب غیر قانونی طور پر وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے تمام انیشیٹیوز لے سکتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وان اقبال میں اجلاس ہو جائے گا. ہارون صاحب 3 بجے نہیں ہو جائے گا, سرپرستی بھی حاصل ہو جائے گی. ہمیں معلوم ہے کون سرپرستی کر رہا ہے. مجھے اس آدمی کا نام معلوم ہے جو لاہور میں بیٹھا ہوا یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جن چیزوں سے تلخی پیدا ہوتی ہے, وہ فتنہ پیدا ہوتا ہے, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. وہ زبردستی کر لیں گے, جبر سے کر لیں گے, اس کا نتیجہ تو آخر میں غلط ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب سندھ بجٹ اجلاس کے اوپر بعد میں. ہارون صاحب پہلے ذرا ایف اے ٹی ایف کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کتنے روشن امکانات ہیں کہ جو خوشخبریاں ہمیں سننے میں مل رہی ہیں ان کے اوپر واقعی ہمیں شادیانے بجانے کا موقع مل؟ امکان تو ہے, امکان زیادہ ہے, اس لیے کہ 26 میں سے 27 مطالبے تو ان کے پورے ہو گئے. ویسے جو کانٹا تو نکل گیا, عمران خان تو چلے گئے, اب کیا مسئلہ ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ 27 میں سے 26 پوائنٹ جس کی نہ صرف انہوں نے تسلیم کیا کہ کام کر دیا بلکہ اس کی تعریف کی, وہ ہوا عمران خان کے دور میں. اور فیٹ آف جو پابندیاں ہیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا, وہ نون لیگ کے دور حکومت میں ڈالا گیا تھا. ٹھیک ہے,
لیکن ہارون صاحب موجودہ حکومت تو کریڈٹ اپنے سر پر لے رہی ہے کہ لے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ملک سے نکل جائے. وہ تو سیاستدان تو ہر چیز کے کریڈٹ فیٹف کے اوپر کہا جاتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا کہ یہ سی پیک تو زرداری صاحب کا منصوبہ تھا. جی سی پیک مشرف کے دور میں نیگوشیٹ ہونا شروع ہوا. بلوچستان میں امن نہیں تھا. چینی اس پہ اتنے ڈٹرمنٹ تھے کہ دے ہیڈ این آلٹرنیٹو پلان. خدا نہ خواستہ پاکستان سے بلوچستان الگ ہو جائے, حالات بڑے خراب تھے, تو وہ افغانستان کے راستے جائیں گے اس لیے کہ جنوبی سمندر محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو زرداری صاحب میں نے کیا تھا, میں ہوا میں اڑتا ہوں, میں عقاب کی طرح دیکھتا ہوں. وہ اس کا سیاستدانوں کے انداموں کا کوئی علاج نہیں. ایف اے ٹی ایف کے اوپر کہا جاتا ہے ہارون صاحب کہ انڈین لابی کے کافی زیادہ گہرے اثرات ہیں. بالکل ہیں. اچھا, تو پھر بھارتی وزیر خارجہ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ یورپ کا جو مسئلہ ہے اسے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے, پوری دنیا کا وہ مسئلہ ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ جو دیکھیں نا سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر بن چکا ہے وہ تیل کا روس سے. جی 25 لاکھ کیا ہے 25 لاکھ بیرل آپ نے بتایا تھا ماہانہ. 50 لاکھ بیرل کل خریدا ہے. تو اس میں جو ہے تقریباً 25 لاکھ روس سے, مطلب اب تو پہلے نمبر پہ آ جائے گا. انہوں نے کہا یورپی یونین کا جو مسئلہ ہے وہ یورپی یونین کا مسئلہ ہے, وہ عالم انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے. تو بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. اس میں کیا ہے, یہ تو ہمارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں, یہ بھی تیل خرید لیتے تو کوئی قیامت نہ آ جاتی. سمجھاتے بات کرتے. مجھے یقین ہے کہ اگر غلام اسحاق خان جیسا کوئی شخص, یہ ہمارے شوکت ترین ہوتے تو بات کرتے, کوشش, نتیجہ شاید نہ نکلتا مگر کوشش تو کرتے. انہوں نے تو بالکل ہتھیار ہی ڈال دیے نا. ٹھیک ہے, تو فیٹف سے گریلی سے نکلنے کے حوالے سے انڈیا کے اندر کیا کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی انڈین نیوز پیپرز اس بارے میں ایک اخبار نے لکھا ہے کہ نکل جائے گا پاکستان, اس لیے کہ بھائی عمران خان کو نکال دیا ہے, کچھ تو کریں گے نا. ٹھیک ہے, مطالبات کی یعنی کہ ایک اور لسٹ نہیں تھمائی جائے گی پاکستان کو. کیا مطالبے تو واضح ہیں, مطالبے تو 27 میں سے 26 پورے ہو گئے. دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 27 میں سے 26 مطالبے مان لیے جائیں اور یہ اس کو کوئی تسلیم نہ کرے؟ تو بلیک میلنگ ہے ایک, اور کیا ہے. اگر اس دفعہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا پاکستان نہیں نکل پاتا تو جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسی اجلاس میں نکلے. ممکن ہے وہ ایک کارروائی ہوتی ہے, یہ کہا جائے اس لیے کہ پاکستان میں کمزور پوزیشن میں اس وقت بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ممکن ہے وہ کہیں کہ جی وہ وفد دورہ کرے گا ان کا. دیکھیے وہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن نہیں ہے, اس میں ایک 26 ممالک تو اس کے ارکان ہیں, ورلڈ بینک ہے, اقوام متحدہ ہے, اور کتنے گروپ ہیں. وہ بہت بڑا ادارہ ہے. وہ کہیں کہ جی دورہ کرے گا, کیونکہ رسمی کارروائی ہوتی ہے جی, تو اپریل میں نہیں نکلے گا تو اکتوبر میں نکل جائے گا. ٹھیک ہے, سوری جون میں نہیں نکلے گا تو اکتوبر میں. بلاول بھٹو زرداری تو 2 روزہ دورے پر ایران چلے گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ کتنی مضبوط گراؤنڈز کے اوپر پاکستان کا کیس لڑیں گی؟ ان سے بہتر لڑیں گے, اس لیے کہ ان کا تجربہ ہے. تجربہ کا کوئی بدلتا نہیں ہوتا. ذہین خاتون ہے. اور اصل میں تو بات یہ ہے, دیکھیے موقف اس طرح نہیں پیش ہوتا کہ فلاں آدمی چلا گیا جا کے اس نے تقریر کر دی. کوئی ٹاک شو تھوڑی ہو رہا ہے. وزارت خارجہ کی انپٹ ہوگی نا. وزارت خارجہ نے اس پہ بہت کام کیا ہے جی, وہاں پڑھے لکھے دانا لوگ بیٹھے ہیں, کام کیا اس پہ. مجھے یاد ہے کمپوزٹ ڈائلاگ ہو رہا تھا جب امریکہ کے ساتھ شاہ محمود قریشی گئے تھے. شاہ محمود قریشی پہلے بھی وزیر خارجہ تھے. جی, کس کے؟ پیپلز پارٹی کے دور میں تھے. نوٹس جنرل کینی نے بنا کے دیے تھے ساری رات جاگ کے. انہوں نے بھی بنائے ہوں گے, وزارت خارجہ نے بھی دیکھا ہوگا. تو وہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ چونکہ میرا تھا ملنا جلنا تھا متعلقہ لوگوں سے کہ غلام اسحاق خان کی تقریر کیسے لکھی جاتی تھی. تو بہت سیریس آدمی تھے. پہلے وہ نوٹس لکھواتے تھے, پھر اپنا ان کے سیکرٹری کا نام تھا فضل الرحمان, بڑے دانا بڑے عالم فاضل. وہ اور جلال حیدر زیدی اور غلام اسحاق خان پاکستان کے بہترین بیوروکریٹ, اور بھی تھے بہترین بیوروکریٹس میں تھے. تو پھر وہ تقریر لکھ کے لاتے تھے, پھر وہ اس کو ایڈٹ کرتے تھے, پھر وہ کئی دن یہ مشق جاری رہتی تھی. تو جو سیریس کام ہوتا ہے وہ کوئی ایک آدمی نہیں کرتا, وہ 2-4 آدمی بھی نہیں کرتے. انپٹ بہت سے لوگوں سے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. ابھی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. ہارون صاحب, آپ قریشی صاحب کی بات کر رہے تھے, یہ کیا واقعہ ہوا؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو کس حیثیت میں ترکی اور چائنا نے دعوت دے دی؟ عمران خان کو دعوت دے دی نا, پی ٹی آئی کو دے دی نا. تو وزیر خارجہ رہے ہیں چونکہ, تو لہٰذا وہی جائیں گے نا. اور یہ ایک میسیج ہے
کہ بھائی ہمیں پتہ ہے الیکشن ہونے والے ہیں, اچھا تو یہ عمران خان بھی آ سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ سبھی ملکوں سبھی پارٹیوں سے تعلقات رکھے جاتے ہیں, یہی حقیقی جمہوری رویہ. وہ زمانے گزر گئے جب اپوزیشن, بھائی وہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک چینل ہوتا تھا, اس پہ اپوزیشن کی ایک لفظ کی خبر نہیں چھپ سکتی تھی. اس سے پہلے کا وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے. ڈی جی وہ اس کے ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں, وہ دوسرا جو ہے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے آفس سے فون آتا تھا. اچھا کئی فون ہم نے بھی ڈی جی پی آر سے کہ یہ خبریں روک دیں, فلاں خبر روک دیں, فلاں خبر 3 کالمیں لگا دیں. اور وہ لگائی تھی. یہ قائد عوام فخر ایشیا ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا, اور ایوب خان کے زمانے میں بھی یہی تھا. اور ضیاء الحق کے زمانے میں تو سینسر تھا, اخبار بنا کے لے جاتے تھے دفتر میں اور اس میں سے خبریں کچھ اکھاڑ دیتے تھے. وہ شروع میں اخبار اسی طرح خالی جگہ چھوڑ کے چھاپ دیتے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہاں کچھ لگائیں. اچھا ویسے عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے ارون صاحب کہ ان کے دور حکومت میں پہلی بار نیشنل ٹی وی کے اوپر اپوزیشن کی تقریریں بھی دکھائی جاتی تھیں اور باقاعدہ اعلان کے بعد مشرف کو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے, جو ڈیو کریڈٹ جس کا ہے اسے جانا چاہیے. مشرف ایک فوجی حکمران تھا اور اس نے پرائیویٹ چینل بنائے اور انہیں برداشت کیا. وہ تو جب اس کے درپے آزار ہی ہو گیا. جو مشرف صاحب ایک بات نہیں سمجھ سکے کہ ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے 8-9 سال 10 سال, تو 99 میں آئے 2008 میں گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی آدمی جو ہے ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہے. وہ تو لوگ اکتا جاتے ہیں نا, اکتاہٹ کا عنصر ایک بڑا اہم ہوتا ہے. جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے خاص طرح کی نفرت ہوتی ہے. تو وہ تو ایک حد تک ہونا چاہیے نا. امریکی قانون ٹھیک ہے 8 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اوباما واز ویری ینگ, بن سکتا تھا نا, کامیاب بھی تھا, ینگ بھی تھا, پاپولر تھا, ٹھیک ہے, پاپولر بھی تھا. اور امریکہ کا بہت مطلب یہ کہ ایسا فیس تھا جس میں میسج جاتا تھا ساری دنیا میں کہ معاشرے میں بڑی ڈائیورسٹی ہے اور کالوں کو قبول کر لیا گیا ہے. میں کالا تو نہیں تھا, مخلوط نسل سے تھا. صحیح ہے. ہارون صاحب امریکیوں کی سرگرمیاں پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. جیسے یہ بات درست ہے کہ کسی امریکی سفیر نے پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا؟ نہیں اس کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. وہ تو ظاہر ہے, دیکھیے وہ تو آپ ایک کمزور ملک ہے نا, تو یہ تو خیر کوئی ایسی وہ خلاف ورزی نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ پوچھا جاتا ہے میرے خیال میں. لیکن یہ کہ جب پاکستان طاقتور تھا تو جس کو سب سے زیادہ گالیاں دی تھی حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے جرائم ہوئے وہ سب ضیاء الحق سے منسوب کیے جاتے ہیں جی. تو خیرپور کے وہ آدمی کرنل زندہ ہے جو کھڑا لمبا تھا, ایک کرنل ہے, اس کا انٹرویو کئی بار میں نے سنا ہے. وہ خیرپور کے پل پہ کھڑا ہوا, خیر آباد کے اٹک جس کو کہتے ہیں,